السلام علیکم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جبل الاستقامت دریائے رحمت آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات النبی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، جو تجھ کو بلاتا ہے یہ ٹھگ ہے مار ہی رکھے گا، ہائے مسافر دم میں نہ آنا مت کیسی متوالی ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے سونا زہر ہے، اٹھ پیارے تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے متھی تیری نرالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چورا لے یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں جامعہ احمدیہ سنیہ کے اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے طلباء کے درمیان فقیر کو کچھ حدیث پڑھنے کا موقع عطا فرمایا، خاص طور سے شیر ملت حضرت علامہ مولانا مفتی عبید الحق صاحب قبلہ نعیمی اور حضرت علامہ مولانا مفتی وسیع الرحمن صاحب مدد ذیل العالی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام طلباء اسلام سے میں اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں، میں بھی آپ کے لیے کروں گا، آپ بھی دعا کر دینا۔ یہ جامعہ احمدیہ سنیہ کی بنیاد مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہے، گویا کہ یہ جامعہ مسلک اعلیٰ حضرت کا محافظ و پاسبان ہے، اور یہ جامعہ مسلک اعلیٰ حضرت کا مرکز اور چوکیدار ہے۔ پورے بنگلہ دیش میں میرے خیال سے اتنا بڑا اہل سنت کا یہ ایک ادارہ ہے، میرے علم میں تو دیکھا نہیں مگر جو دیکھا وہ بتا رہا ہوں۔ الحمدللہ انڈیا میں بھی ہیں مگر اتنے بڑے ادارے بہت کم ہیں، اشرفیہ ہے یا کیرلا میں ہے پھر، مگر اتنا بڑا ادارہ سبحان اللہ جہاں مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں تعلیم ہو رہی ہے۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ میں کوئی خطاب کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، دو تین حدیث تبرکاً آپ کو سنا دیتا ہوں کہ آپ اپنی شخصیت کو طلبہ پہچانو، اپنے مقام کو جانو، اپنے رتبہ کو پہچانو۔ تفسیر روح البیان جلد اول پہلا پارہ فی تفسیر سورۃ البقرہ، صفحہ 103 70 20 21 22 کے اوپر یہ حدیث شریف ہے۔ روح البیان غالباً آپ کے جامعے میں ہے یہ تو دیکھ لینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب ان ينظر الى اتق اللہ من النار فلینظر الى المتعلمین ما من متعلم ان يذهب وجیع الى باب العالم الا كتب اللہ له بكل قدم عبادت سنتین۔ حضور فرماتے جو شخص دنیا میں چاہتا ہے کہ انہیں دیکھے جو جہنم سے آزاد ہے، حضور نے بات جو چاہتا ہے کہ اسے دیکھے دنیا میں، جس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر کے جنت دے دیا ہے تو طلبہ اسلام کو دیکھا کرے۔ گویا حدیث کی روشنی میں آپ سب جنتی ہو، ہم بھی جنتی ہیں آپ بھی جنتی ہو، ہم نے نہیں کہا ہے ہمارے نبی نے کہا ہے کہ دیکھو طلبہ کو دیکھو یہ جنتی ہیں۔ اور فَمَا مِن مختلفin کوئی طالب علم
گھر سے چلا کہ چلو جامعہ میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں، شیر ملت کی بارگاہ میں یا دیگر اساتذہ کی بارگاہ میں علم دین سیکھنے کے گھر سے چلا تو مان لو ایک گھر ہے جو آنے میں 1000 قدم 200 قدم 500 قدم ہے، پھر جانے میں 500 قدم ہے، تو حضور فرماتے ہیں جب یہ طلبہ چلتے ہیں تو ہر ایک قدم کے بدلہ اللہ اس کو 1 سال کے عبادت کے برابر ثواب عطا کر دیتا ہے۔ بتائیے تو کوئی زندگی بھر عبادت کرے نہ جانے وہ عبادت قبول ہے بھی کہ نہیں ہے، اور یہ طلبہ آپ اتنے مقدر والے ہو، چلو تو ہر قدم کے دے سال بھر کے عبادت کے برابر ثواب۔ وَفِي الْأَرْضِ تَسْتَغْفِرُ لَهُ، یہی بات نہیں ہے، زمین کے جس ٹکڑے پر آپ قدم رکھ دیتے ہو تو ٹکڑا دعا کرتا ہے مولا اس کی مغفرت فرما دینا۔ اب بتائیے ہم کیا دعا کریں، زمین کا ٹکڑا دعا کر رہا ہے مولا۔ اور غالباً ہمارے یہاں انڈیا میں شرح عقائد ایک کتاب ہے جو فضیلت میں کورس میں پڑھائی جاتی ہے۔ آپ کے یہاں شرح عقائد ہے، پڑھائی جاتی ہے؟ ہاں نصفی داخل نصاب ہے نا، تو شرح عقائد کا صفحہ 172 70 2 3 آج الٹ کے دیکھ لینا، صفحہ 172 کا 70 2 3 دیکھ لینا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العالم والمتعلم اذا مر على قرية فإن الله تعالى يرفع العذاب عن مقبرة تلك القرية 40 يوما۔ سنی عالم اور سنی طالب علم، شرط ہے سنی، ہاں سنی۔ کیوں میں نے یہ شرط کہاں سے لگا دی؟ تو یہ طلبہ جانتے ہیں نا مشکات شریف جلد اول کتاب العلم میں پہلے حصہ میں یہ حدیث نہیں ہے؟ سرکار سے صحابہ نے پوچھا سئلنی الشر، شر بتائیے حضور، شر کیا کہا؟ لا تسألونی الشر، شر کے بارے میں نہ پوچھو، بھلائی کے بارے میں پوچھو۔ جب 3 بار صحابہ نے کہا تو حضور نے فرمایا ان شر الشر شرار العلماء، دنیا کے سب سے بری چیز برے علماء ہیں، جیسے قاسم نانوتوی جسے نبوت کا دروازہ کھول دیا، جیسے اشرف علی تھانوی نبی کے علم کو جانور سے تشبیہ دے دیا، جیسے خلیل احمد امبیٹوی کہ اس نے شیطان کا علم زیادہ بتایا نبی کا کلم بتایا۔ تو حضور فرماتے یہ شرار العلماء ہیں، یہ اہل سنت خیار العلماء ہیں۔ نبی نے کہا نا، مشکات شریف میں ہے نا، آپ الٹ لینا نا آج مشکات شریف جلد اول کتاب العلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابھی تو اتنی حدیثیں یاد آنے لگی کہ لگتا ہے بریلی سے مفتی اعظم اس کمپیوٹر میں ڈال رہے ہیں۔ ہاں بھائی بریلی کا بٹن دباتا ہوں حدیثیں آنے لگتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں صفحہ دے چکا ہوں کہ سنی عالم مولانا، سنی عالم ہو یا متعلم طلبہ ہو، ان کے قدم کسی بستی سے اذا مرہ گزر جائے، کسی بستی سے صرف گزر جائے تو اس کے قدم کی برکت میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ اس قبرستان سے اللہ 40 روز تک تمام قبروں سے عذابوں کو دور کر دیتا ہے۔ بتائیے تو یہ چلیں تو قبرستان سے عذاب دور ہو جائے۔ جس مدرسے میں صبح و شام قال اللہ قال رسول کی تعلیم ہو رہی ہو وہاں عذاب آئے گا؟ وہاں تو جامعہ میں برکت ہی برکت رہے گی، ہے کہ نہیں؟ اور ایک حدیث اور ہے جو ابن ماجہ شریف ہے نا، جلد ثانی ہے اور صفحہ 272 ہے، اب باب حرمت دم المومن، باب سمجھ گئے، باب حرمت دم المومن کی حدیث شریف ہے۔ ان عبداللہ بن قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یطوف بالکعبہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ مقدر والا وہ صحابی ہوگا جو حضور کے ہمراہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ تو طواف کرتے کرتے حضور نے کیا کہا؟ یقول، کیا کہا؟ ما طیبک و طیب ریحک، اے کعبہ، کعبہ سے مخاطب ہو رہے ہیں حضور۔ اس کا مطلب ہے کہ کعبہ سنتا ہے، سنتا ہی نہیں ہے بولتا بھی ہے، کعبہ سنتا بھی ہے بولتا بھی ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے یہ صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو، اور ہاتھ جو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھ۔
اعلیٰ حضرت جب گئے تو کہا غور سے سن تو رضا، یعنی کعبہ سے کیا آتی ہے صدا۔ دیوبند کا دارالعلوم دیوبند کا بانی قاسم نانوتوی گئے تو کعبہ مدینہ یاد نہیں آ رہا ہے، رشید احمد کا گنگوہ یاد آ رہا ہے۔ اور لکھتے ہیں پھرے تھے کعبہ میں پوچھتے گنگو کا رستہ، اعلیٰ حضرت مدینے کا رستہ بتا رہے ہیں، یہ ملا کعبہ میں جا کے گنگو کا رستہ بتا رہا ہے۔ بتائیے، بولو نا معاذ اللہ، تو بولو معاذ اللہ معاذ اللہ۔ پھرے تھے کعبہ میں پوچھتے گنگو کا رستہ، اور اعلیٰ حضرت فرماتے غور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا۔ تو صاحب کا کعبہ سن لو، بے شک تو بلند و بالا ہے، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، تم سے بلند و بالا ایک مومن کی عظمت ہے۔ تو مومن کی عظمت سے مراد کون ہے؟ عام مسلمان، ٹھیلا چلانے والا، رکشہ چلانے والا، کاربائڈ پر کے کرنے والا؟ تو اس حدیث کی شرح میں الجامع الصغیر میں ہے کہ منہم المراد منہم الانبیاء والعلماء، کہ کعبہ سے جو افضل ہے اس سے مراد انبیاء ہے اور سنی علماء ہے۔ اب آج نا آپ مہمان رسول ہو، کل جب دستار ہو جائے گی تو نائب رسول ہو جاؤ گے تو درجہ کعبہ سے بڑا ہو جائے گا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سمجھو، اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سمجھو، مفتی صاحب، غوث پاک کا درجہ کعبہ سے اعلیٰ، خواجہ کا درجہ کعبہ سے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا غوث، بولو نا یا غوث، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ کیوں کہ غوث کا درجہ کعبہ سے بڑا ہے۔ ابے ہم جیسے مولوی کا بڑا ہے تو میرے غوث ہے، لیکن وہ تو میرے خواجہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آپ لوگ بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ حدیث رسول پڑھ رہے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک صحابی ایک حدیث سننے کے لیے 3 مہینے کا سفر کیا۔ بابو مشکات شریف جلد اول کتاب العلم نہیں پڑھتے ہو؟ مدینہ شریف سے ملک شام کے دمشق کی جامع مسجد میں ابو دردہ سے پوچھو نا، فرماتے ما جیت لحاجت قد بلغنی انک تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدینہ سے گئے ملک شام، آنے جانے میں 3 مہینہ لگا۔ بولے کوئی کام سے نہیں آیا ہو، مجھے مدینہ میں پتہ چلا ہے کہ آپ رسول اللہ کے واسطے سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، وہی ایک حدیث سننے آیا ہوں۔ کیا سنے ہیں بتائیے تو کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ۔ کہا میرے نبی نے فرمایا جو ان میں دین کی تلاش میں چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ تلاش کرنے والے کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ چلاتا رہتا ہے۔ وہ ایک حدیث سننے کے لیے بتاؤ تو مدینہ سے ملک شام گئے۔ ہم انڈیا سے چاٹ گاؤں بنگلہ دیش میں ایک حدیث نہیں کتنی حدیثیں لے کر کے آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس ایک ابھی کتنا ٹائم ہوا، ایک حدیث اور سنو بابا، یہ تو ہم آپ کو علم سے متعلق سنا رہے ہیں۔ یہ حدیث کنز الامال، غالباً جامعہ احمدیہ میں بھی یہ کتاب ہوگی ہے۔ ارے ماشاءاللہ، تو کنز الامال کے جلد نمبر 10 کھولنا، 22 جلد میں ہے، یہ 22 جلد میں ہے۔ میں نے 22 جلد کا مطالعہ کیا ہے اور کچھ احادیث کو ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ ایک کنز الامال کے جلد نمبر 10 الٹو نا 10 اور صفحہ لکھ لو تو آسانی سے الٹ لو گے، صفحہ 85 85 اور 70 لکھ لو تو 22 23 24 کنز الامال کے جلد نمبر 10 میں اذا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اہل الجنہ لا یحتاجون فی الجنۃ الی العلماء ذالک بانہم یذکرون اللہ تعالی فی کل جمعۃ فیقول اللہ تبارک و تعالی تمنوا ما شئتم فیلتفتون الی العلماء فیقولون کذا وکذا کذا وکذا۔ آئے ہائے کیا پیاری حدیث ہے۔ سنی علماء مقدر پہ ناز کرو، طلبہ آپ بھی ہم بھی، جب تک ہم آپ ضرورت ہے، قوم کو ہماری ضرورت ہے، مر گئے تو ضرورت ہے، بولو نا بھائی، فاتحہ چہلو میں تو ضرورت ہے، جنازے میں نکاح میں۔ اور حضور فرماتے ہیں جنت میں سب چلے جاؤ گے تو جنت میں بھی سنیو تم کو علماء کی ضرورت ہے۔ لو کہاں تک بھاگے گی قوم ہم لوگوں سے؟ جنت میں بھی ہمارے پاس آنا ہے، آپ کے پاس آنا ہے۔ کیوں آئیں گے؟
کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ ہر جمعے کو اللہ کا دیدار ہوگا. بولو نا سبحان اللہ. ہر جمعے کو اللہ کا تو بڑی نعمت ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب بولو اب کیا چاہتے ہو. تو سب لاجواب. گنبد خضرا کا دیدار ہو رہا ہے. گنبد خضرا اٹھا کر جنت میں رکھا جائے گا. معلوم ہے نا آپ لوگوں کو؟ الملفوظ میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ گنبد خضرا اٹھا کر جنت میں رکھا جائے گا. سنی جنت میں بھی گنبد خضرا کی زیارت کرے گا. تو گنبد خضرا کی زیارت کرو, مولا کے جلووں کا دیدار کرو. کھانے کے لیے ایک سے ایک کھاؤ. فضیلت کے طلبہ ہوں گے اس میں تو جانتے ہوں گے. بخاری شریف جلد اول کتاب الانبیاء صفحہ 469 حدیث نمبر 4 میں ہے کہ نہیں؟ فضیلت کے طلبہ سمجھ گئے؟ کس پارے میں؟ 13 کتاب الانبیاء. پارہ 13 لکھو, کتاب الانبیاء لکھو, حدیث نمبر 4 لکھو. لمبی حدیث ہے. جب عبداللہ ابن السلام نے حضور سے 3 سوال کیا تھا کہ بتائیے قیامت کی 3 نشانیوں میں سے, تو ایک سوال یہ تھا کہ حضور بتائیے تو کہ جنت میں تب ہم کلمہ پڑھ لیں گے. تیسرا سوال یہ ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو سب سے پہلے کھانا کیا کھائے گا؟ تو حضور نے فرمایا فزیادۃ من کبد حوتین, جنتی کو جنت میں سب سے پہلے مچھلی کے جگر کا کباب کھلایا جائے گا. ہم نے سوچا اسی لیے لوگ بنگال میں مچھلی زیادہ کھاتے ہیں کہ جنت میں بھی کھانا ہے. جنت میں بھی کھانا ہے. حضرت مچھلی کے جگر کا کباب. وہابی نے ہم سے پوچھا انڈیا میں ہم لوگ کیا کھائیں گے؟ بولے تو جائے گا نہیں تو کھائے گا کیا؟ ابھی جائے گا تب نہ کھائے گا. اعلیٰ حضرت نے فرما دیا نا تیری دوست سے تو کچھ چھینا نہیں, خود میں پہنچا رہا تھا پھر تجھ کو کیا ہے گینے بھائی. ہم لوگ جنتی ہیں. بولو ہم لوگ. اور مچھلی کا نام کیا ہے جانتے ہو؟ جس مچھلی کے جگر کا کباب پہلی بار کھاؤ گے اس مچھلی کا نام کیا ہے؟ نہیں معلوم ہے تو کیسے کھاؤ گے جب معلوم نہیں ہے تو؟ اعلیٰ حضرت فرماتے اس مچھلی کا نام نون ہے, جس مچھلی کے پیٹھ پر 7 طبق زمین رکھی ہوئی ہے. نون اتنی بڑی مچھلی, اس کے جگر کا کباب کھائیں گے. لگتا ہے کل قیامت ہو, جلدی سے کھا لے. مچھلی کے نام پر سورہ بھی نازل. ہاں, اور اس مچھلی کے نام پہ ہمارے شیر ملت فرماتے ہیں سورے بھی قرآن شریف میں آئی ہے. سورت والنون, سمجھ گئے کہ نہیں؟ نون والقلم, نون والقلم. تو بولیے نا سبحان اللہ. تو اس مچھلی کے جگر کا کباب کھا لو گے, اللہ فرمایا اب کیا چاہیے؟ تو حضور فرماتے سب لاجواب ہو جائیں گے, سب لاجواب. تو سب پہنچیں گے مولانا کے پاس, شیر ملت کے پاس, مفتی صاحب کے پاس, ابو الحقانی کے پاس اور دیگر علماء کے پاس. حضور دنیا میں آپ فتویٰ دیتے تھے, جنت میں کون دے گا؟ بتائیے نا اللہ سے کیا مانگیں؟ ہم لوگوں کو جواب نہیں آتا ہے. کیا مانگیں؟ ہاں کیا ہوا؟ کیا مانگیں؟ تو اللہ تعالی جب فرمائے گا مانگو, آ جاؤ گے علماء کے پاس تو علماء کہیں گے چلو میرے پیچھے پیچھے چلو. کیا مانگیں گے بتاتے ہیں؟ یہاں بھی علماء کے پیچھے رہو, جنت میں بھی پیچھے رہو, آگے نہ بڑھنا. اور ہم سے کہہ دو علماء کے آگے مت بڑھنا, بے ادبی ہے. اپنے علماء کے پیچھے رہو. سب جا کے مولا کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا تیرے کرم کے قربان ہر جمعے کو تیرا دیدار ہوتا ہے, بندوں کی تمنا ہے کہ اب جمعہ نہیں روزانہ دیدار ہوا کرے. تو کس نے بتایا؟ بولو کس نے بتایا؟ علماء نے بتایا نا, علماء نے بتایا. تو علماء کی ضرورت ہے نا. بہت اچھے ہو آپ لوگ الحمد. اے طالب علم, باپ رے باپ, آپ کا درجہ نبی نے کتنا اونچا کیا جی. ہم نے نہیں کیا ہے, میرے نبی نے کیا ہے. کہاں کیا؟ تفسیر کبیر الٹو نا, جلد اول الٹو نا, پہلا پارہ فی تفسیر الرحمن الرحیم دیکھو نا, صفحہ 281 پر دیکھو نا. امات فی طلبہ مات شہیدا. حضور فرماتے زمانہ طالب علمی میں جو مر گیا, چاہے مدرسہ میں مرے کہ گھر میں مرے, تو اللہ اس طالب علم کو شہادت کی موت دیتا ہے. وروضۃ قبرہ من ریاض الجنہ, اور وہ طالب علم جہاں دفن ہو جاتا ہے اللہ اس کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنا دیتا ہے. کمال کی بات تو یہ ہے بابا, یوسع قبرہ مد بصری, طالب علم جہاں سو جائے
جس قبرستان میں سو جائے مد بس رہی، تو جہاں تک نظر جائے وہاں تک قبر کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور سب سے بڑا کمال یہ کہ یونور علی جیرانہ 40 قبر، مان لیجئے طالب علم کوئی کسی قبرستان میں دفن کر دیا تو سرکار فرماتے جہاں وہ سو گیا تو 40 قبر اس کے سرہانے سر کے طرف، اور 40 قبر پہتانے، اور 40 قبر دائیں، اور 40 قبر بائیں، سب گناہگار کے قبروں سے اس طالب علم کی وجہ سے اللہ عذابوں کو دور کر دیتا ہے۔ ابے چلو تو زمین کا ٹکڑا دعا کرے، چلو تو عذاب دور ہو جائے قبرستان سے، اور جس قبرستان میں سو جاؤ گے تو اس قبرستان سے عذاب نہ دور ہو جائے گا۔ تو آپ سمجھو اپنا درجہ، اپنا مقام، رتبہ سمجھو کہ اللہ کے رسول نے آپ کا درجہ کتنا اونچا کر دیا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے دلی کا، سب سنابل شریف میں میر عبد الواحد بیلگرامی رحمہ لکھتے ہیں کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا انتقال ہو گیا، اب فرشتے قبر میں گئے، من ربوں کا، تو غیب سے آواز آئی فرشتوں واپس جاؤ، میرا محبوب ہے، ان سے کوئی سوال نہ کرو۔ تو چلے گئے واپس، پھر ایک وثیقہ لایا فرشتہ جس میں لکھا تھا قطب الدین تم روئے زمین کے اوپر تھے تو خدا کے بندے فیضیاب ہو رہے تھے، اب زمین کے اندر چلے گئے ہو تو تمہارے قرب و جوار میں جتنی قبریں ہیں اللہ نے تمہاری وجہ سے سارے قبروں سے عذابوں کو دور کر دیا ہے۔ اللہ والے زمین پہ رہے تو فیضان جاری، اندر چلے جائے۔ ایک حدیث اور سنانے کو من کر رہا ہے حضرت، علم پر ابھی بخاری شریف سنائیں گے تو ٹائم لگ جائے گا، علم پر۔ اب بخاری شریف کی ایک حدیث لاسٹ میں سناؤں گا بابو، ہے کہ نہیں؟ احیاء العلوم بھی اس مدرسے میں ہے، سب کتاب ہے ماشاءاللہ، فائدہ ہے آپ کا، اس لیے اتنی حدیث پڑھ رہا ہوں، طلبہ لکھ لو، احیاء العلوم ہے، جلد اول ہے، باب فضیلت التعلیم ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان يوم القیامہ فیقول اللہ تعالی للعابدین والمجاہدین ادخلوا الجنہ، قیامت کا دن آئے گا تو جتنے مجاہدین ہیں، عابدین ہیں، سنی ہیں، اللہ پاک جاؤ جنت میں جاؤ، جنت میں جاؤ۔ ابھی مولانا لوگ شیر ملت، مفتی صاحب، ابو الحقانی صاحب سب ابھی جنت کے باہر گیٹ پہ کھڑے رہ گئے، اور اس کا مولا ان کو ہم نے بتایا تھا نماز کیسے پڑھی جاتی تو یہ اندر چلا گیا، اور اس کو ہم نے بتایا جہاد کب فرض ہے تو یہ اندر چلا گیا، ہم باہر رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا اشفعوا تو شفعوا، یہ تنہا نہ گیا ہے، تم کو تنہا نہیں جانا ہے، جن لوگوں نے تمہاری خدمت دنیا میں کی ہے اس گناہگار کی شفاعت کرا کر جنتی بنا دو، پھر تم بھی جنت میں چلے جاؤ، تم کو اکیلے نہیں جانا ہے۔ اس لیے مشکات شریف میں ہے 2 صف ہوں گے، ایک صف جنتی کی ایک جہنمی کی، تو جہنمی سب میں کچھ سنی کھڑے ہوں گے، کہیں گے ارے یہ تو مولانا شیر ملت ہے بھائی، اس میں مفتی وسیع الرحمان ہیں، ارے یہ تو ابو الحقانی صاحب ہے، یہ تو استاد جامعہ ہیں، حضرت بھول گئے وضو کس نے کہا تھا آپ کو، حضور بھول گئے، اب پانی مانگے تھے تو لا کے نہیں دیا تھا، اکیلے جائیے گا، چھوڑ کے جائیے گا، تو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا تو اللہ علماء کی سفارش قبول فرما لے گا اور اس کو جہنم والے سب سے نکال لے گا اور جنت والے سب میں ڈال دے گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں نا، شنیدم کے در روز امیدوں بھی بدارا بننے کا ببخشت کریم، منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کو۔ اے طلبہ، اگر کسی استاذ کی آپ خدمت کرتے ہو تو احسان مت جتانا کہ ہم نے حضرت کا پیر دبایا ہے، کپڑے دھویا ہے، وضو کرایا ہے، بلکہ اپنے استاذ کا احسان مان لینا کہ انہوں نے تمہاری خدمت کو قبول کر کے تمہارے جنت کا راستہ قریب کر دیا ہے۔ منت منے کی خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناش کہہ دو بخدمت بداشتت، یہ احسان۔ ارے یہاں 7,000 8,000 طلبہ ہے، کسی سے خدمت لے سکتے ہیں استاد، مگر استاد کا کرم ہے کہ انہوں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے کہ میں تمہارا انتخاب کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث سناتا ہوں، من تو کرتا ہے بہت سناؤں مگر چونکہ ہمیں کچھ کام بھی ہے، اور دیکھیے عبداللہ بھائی کو پکڑا ہے، ہم نے بھی مضبوطی سے پکڑا ہے کہ مارکیٹ چلنا ہے، اب نہ جانے وہ کیا کیا کر سکتے ہیں مارکیٹ میں، کہ نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں ایسے میری عادت نہیں ہے، ہمارے مدرسین نے کہا تھا کہ حضرت بنگلہ دیش جائے گا تو ہم لوگوں کو لنگی لا کے دیجیے گا، ہم ارے لنگی ہی مانگا، چلو کوئی بات نہیں لا کے دے دیں گے،
چونکہ یہاں کی لنگی تہبند شاید مشہور ہے کہ نہیں؟ ہم کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، عبداللہ بھائی نہیں ہیں تو ہمارے پاس بھی جیب میں پیسے ہیں، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ بولیے سبحان اللہ، بولیے۔ بھائی صاحب چلتے چلتے بخاری شریف بابو لکھ لو، پارہ 25 ہے، 2 حدیث ایک سطر کی، بس ایک سطر کی حضرت، ایک سطر کی بخاری شریف ہے۔ اچھا نہیں لگتا بخاری شریف نہیں پڑھے تو؟ اب پارہ 25 ہے، لکھیے۔ صفحہ 891 ہے، صفحہ 892 ہے، صفحہ 891 کے سطر 1 پہ ایک حدیث ہے، اور صفحہ 892 کے سطر 23 پر ایک حدیث ہے۔ دونوں حدیث سنا دیتا ہوں، بولیے سبحان اللہ۔ ان جابر ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا فقال اللہ، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور سے جب بھی کسی نے کچھ مانگا تو جواب میں نبی نے نہیں فرمایا، لا نہیں فرمایا، بلکہ سرکار نے ان کو بھی عطا فرما جو مانگ رہے ہیں، آج جو نہ مانگا چہرہ دیکھ کر نبی ان کو بھی عطا فرما رہے ہیں۔ مانگنے پر عطا ہو تو کرم ہے، نبی کا کرم ہے، اب بلا مانگے عطا ہو تو یہ نبی کا جود ہے۔ اعلیٰ حضرت دونوں کو فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ذرہ تیرا۔ ایک شعر اور سنا دوں بابو، اعلیٰ حضرت کا ہے، سنیے گا تو ذرا سبحان اللہ بولیے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ارے لگتا ہے ہم انڈیا اشرفیہ میں تقریر کر رہے ہیں، جامعۃ الاشرفیہ میں ایسے طلبہ بولتے ہیں جس طرح یہاں بول رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہاں جامعۃ الاشرفیہ میں تقریر کرتا ہوں۔ حضرت ایک مرتبہ ہمدرد یونیورسٹی میں ہم کو دعوت دے دیا، دلی، ہمدرد یونیورسٹی دلی، تو لوگوں نے کہا ایک سنی پروفیسر تھے کا مولانا السلام پہ تقریر کرنا ہے آپ کو۔ ہاں کہا اچھا ٹائم بتا دو، 2 منٹ آگے نہیں بڑھوں گا۔ بولے یہاں تقریر کم ہوتی 40 منٹ کا ٹائم ہے۔ ہم کہا 40 منٹ میں تو یونیورسٹی کا نقشہ بدل دوں گا۔ اب میں نے خدا کی قسم میرا پیر گواہ ہے، ایک لفظ جھوٹ نہیں، 40 منٹ سلام پہ تقریر کیا تو جتنے پروفیسر تھے سبوں نے کھڑے ہو کر سلام پڑھا۔ کہ مولا زندگی میں ہم نے پہلی بار کھڑے ہو کر سلام پڑھا ہے، کیونکہ آپ نے اتنی حدیث پڑھ دی ہے کہ کہیں سے اب انکار کی گنجائش نہیں ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ سب بریلی والے پیر مفتی اعظم کا کمال ہے۔ ہاں تو ایک حدیث پڑھ دی، اب دوسری حدیث سنو۔ ان انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس واجود الناس۔ حضرت انس فرماتے ہیں پوری دنیا میں سب سے، بخاری شریف ہے، پوری دنیا میں سب سے خوبصورت ہمارے نبی پیدا ہوئے۔ صحابی کا عقیدہ سب سے خوبصورت، اور وہابی کا عقیدہ ہماری طرح، لگتا اس نے چہرہ آئینہ میں کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ ابے تمہارا چہرہ دیکھ لے تو روزی نصیب نہیں ہوگی، اور سنی کا چہرہ دیکھ لے تو مال بڑھنے لگے گا۔ ہماری طرح معاذ اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر سنو گے؟ پہلے ذہن میں رکھو، سب سے خوبصورت ہمارے نبی، بولو سب سے خوبصورت۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم ہے وہ ملیح دلارا، ہمارا نبی اور اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ۔ اور اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن کے 2 شعر سن لو۔ استاد زمن فرماتے یا رسول اللہ آسماں آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، چہرہ نہیں تلوا، تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، رو دیکھ چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کتاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ یہ ہے میرے، اب حسن پر بولوں تو گھنٹوں لگتا ہے مجھ کو، انڈیا میں گھنٹوں لگتا ہے نبی کے حسن پہ بولتا ہوں، پھر بھی کوئی مائکا لال بول نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے۔ اور نمبر دو سب سے بڑی طاقت والے ہمارے نبی، بولو سب سے بڑی طاقت والے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جس کو بارے 2 عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے اجود الناس، سب سے بڑے سخی،
اللہ کو سخی کہنا منع ہے، کیونکہ سخی وہ ہوتا جو خود کھائے بھی کھلائے بھی، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ مصطفیٰ سخی ہیں اور اللہ جواد ہے، جواد وہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے کچھ نہیں کھاتا ہے۔ نبی سخی ہیں، کیسے سخی؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو، فرماتے ہیں پہلے اعلیٰ حضرت کے بیٹا مفتی اعظم کا شعر سنو، فرماتے قاسم نعمت حضور، قاسم نعمت سے ہم مانگیں تو نجدی یوں بکیں، کیوں نبی سے مانگتے اللہ سے کیا ملتا نہیں؟ تو فرماتے سنو نجدیو، بے نوا کو بے صدا ملتا ہے، اس سرکار سے دودھ بھی بیٹے کو ماں سے بے صدا ملتا نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ بولیے نا سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا ہر شعر، ابھی شعر ملت فرما رہے تھے، اعلیٰ حضرت کا شعر یا تو آیت کا ترجمہ ہے، یا تو حدیث پاک کا ترجمہ ہے، یا تو سلف و صالحین کے اقوال کا ترجمہ ہے۔ اردو نعتگو میں ایسا شاعر آج تک پیدا نہیں ہوا جیسے امام محمد رضا ہے، آئندہ پیدا ہوگا نہیں ہوگا اس کا علم ہمیں نہیں ہے، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ اعلیٰ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آگے ہو سکے بیٹھا دیے ہیں، سکے بیٹھا دیے ہیں سب سے بڑے سخی۔ اب بابو صاحب آدھا گھنٹہ ہو گیا اور سب آدمی خاص طور سے فضیلت کے طلبہ ایک حدیث میں پڑھاتا ہوں، پڑھ لو، اس کے بعد سلام ہو، حضور دعا فرمائیں۔ آدھا گھنٹہ میں بول دیا، لگتا ہے مجھے 5 منٹ بولا ہوں، کیا کریں، حدیث اتنی ہے اور اتنا میرے پیر نے پلا دیا کہ پڑھنے لگتا ہوں تو حدیث یاد آنے لگتی ہے، جس عنوان پہ چاہوں بول سکتا ہوں۔ حیدرآباد انڈیا میں وہاں کے شیخ الحدیث نے کہا تھا جھنڈے کا ثبوت نہیں تو سنیوں نے ان کے دروازے پہ اسٹیج لگا دیا۔ اب میں نے جھنڈے پر 2 گھنٹہ تقریر کر دیا کہ آج تک اس کی بولتی میں نے بند کر دیا کہ جھنڈے کا ثبوت نہیں ملا تم کو آج تک، بخاری شریف میں نہیں دیکھا، مسلم شریف میں نہیں دیکھا، مدارج النبوت میں نہیں دیکھا، ہر جنگ میں جھنڈا ہوتا تھا۔ فتح کے موقع سے بابا انہ رقص النبی صلی اللہ تعالی وسلم جلد ثانی پارہ 16 نہ پڑھا کہ حضور نے جب فتح مکہ فرمایا تھا تو فتح کا جھنڈا جہاں مسجد فتح ہے نبی نے جھنڈا لہرایا تھا۔ خوشی کے موقع سے جھنڈا لہرانا نبی کی سنت ہے، اب ولادت نبی کے موقع سے جھنڈا لگا دینا یہ جبریل امی کی سنت ہے۔ خاک ہو جائے دو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا۔ بس ایک حدیث آپ لوگ بھی پڑھنا، سب پڑھنا، اور فضیلت کے طلبہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتانے الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میں نے یہ حدیث سے پڑھا دی کہ مجھے فخر ہوگا اور مسرت ہوگی کہ میں نے جامعہ احمدیہ سنیہ کے طلبہ کو آخری حدیث بخاری شریف بھی پڑھائی ہے۔